بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى صلی اللہ تعالی علیہ. ابھی تک آپ نے صحابہ کرام کی خشیت الہی کے واقعات سنے تھے. اب ان واقعات کو ذکر کیا جائے گا جو زہد اور فقر سے تعلق رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دنیا سے بے رغبتی کو اپنایا اور تنگ دستی مفلسی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہے. دنیا کی طرف سے اپنے دھیان کو اپنے ذہن کو ہٹاتے رہے اور یہی ایک ایمان والے کی شان ہے اور ہونا چاہیے. زہد اور فقر کے تعلق سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول اور اس کے واقعات جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کو فقر کو پسند فرمایا ہے. اتنی کثرت سے اس طرح کے واقعات حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ ان کو مثال کے طور پر جمع کرنا بھی مشکل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فقر مومن کا تحفہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے. میں نے عرض کیا اے اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا رہوں تو تیری طرف زاری کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر کروں، تیری تعریف کروں. یہ حال ہے اس ذات مقدس کا جس کے ہم نام لیوا ہیں اور اس کی امت میں ہونے پر فخر کرتے ہیں، جس کی ہر بات ہمارے لیے قابل اتباع ہے، جس کی ہر بات ہمارے لیے ایسی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں مر مٹیں. اسی طرح بڑا ہی سبق آموز واقعہ اب آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے وسعت کیوں نہیں مانگ لیتے. تو آپ نے تنبیہ فرمائی. اسی طرح آپ کس طرح رہا کرتے تھے، آپ کا گزر بسر کا سامان کیا تھا، ان باتوں کو بتایا جائے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی بعض زیادتیوں پر قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، تاکہ ان کو تنبیہ ہو. اور علیحدہ اوپر ایک حجرے میں قیام فرمایا تھا. لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ حضور نے سب کو طلاق دے دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے گھر میں تھے. جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے. مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غصے کی وجہ سے رو رہے ہیں. بیویاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے. وہ بھی مکان میں رو رہی تھی. فرمایا اب کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں ہمیشہ اس بات سے نہیں ڈرایا کرتا تھا کہ حضور کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کر؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے. وہاں ایک جماعت منبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. تھوڑی دیر وہاں بیٹھے مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا. رنج اتنا زیادہ تھا، غم اتنا زیادہ تھا کہ بیٹھنے کی نہیں بنی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف لے گئے اور ایک صحابی حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک غلام ہیں، ان کے ذریعے سے اندر حاضری کی اجازت چاہی.
انہوں نے حاضر خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہی جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر منبر کے پاس آ کر بیٹھ گئے، مگر بیٹھا نہ گیا تو پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہو کر حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اسی طرح 3 مرتبہ پیش آیا۔ یہ بےتابی سے غلام کے ذریعے سے حاضری کی اجازت مانگتے رہے، ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہی ہوتی تھی۔ تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں تھی۔ اس وجہ سے جسم اطہر پر بوریے کے نشانات بھی ابھر آئے ہیں۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا کرتے ہیں، اور سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا اور سب سے پہلے تو یہ پوچھا کہ آپ نے کیا بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد میں نے دل بستگی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی متاثر ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس سے پہلے سبق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا نہیں کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، اور بڑی تفصیل سے میں نے گزشتہ کل آپ کو سمجھایا ہے کہ ہنسنا کسے کہتے ہیں اور مسکرانا کسے کہتے ہیں۔ مسکرانا یہ شریف لوگوں کی پہچان ہے، اور کھلکھلا کر ہنسنا یہ شریف لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا، 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے اور 1 مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں دیکھ کر رو دیا۔ حضور نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیوں نہ روؤں کہ یہ بوریے کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں، اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجیے کہ آپ کی امت پر بھی وسعت ہو۔ یہ روم اور فارس یہ تو بے دین ہونے کے باوجود بھی ان پر یہ وسعت، یہ قیصر و کسریٰ تو باغوں اور نہروں کے درمیان رہتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندے ہو کر یہ حالت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر، کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہتر ہے۔ ان کفار کو طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئی اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے لیے استغفار فرمائیں کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ یہ تھی صحابہ اکرام کی صفت، یہ تھا ان کا مزاج کہ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ میرے لیے استغفار کیجیے، مجھ سے غلطی ہو۔ ظاہر میں دیکھا جائے
تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی ان کے پاس کوئی وحی تو نہیں آتی تھی، ظاہر حال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو کہا بالکل حق اور سچ تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وحی آتی تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ نبیوں کو، اور پھر نبیوں میں ہم سب کے نبی، نبی الانبیاء سید الانبیاء، کہ جن کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، آخرت کے احوال دکھائے گئے، جو آخرت کے مناظر کو سامنے رکھتے تھے، ان کو تو سب پتا تھا کہ کس طرح انعامات ملنے والے ہیں نیک بندوں کو، اور کس طرح سزا بھگتنے والے ہیں فاسق و فاجر لوگ۔ لیکن صحابہ کرام کا مزاج ہی یہ تھا کہ نبی نے جو کہہ دیا بالکل سچ ہے، اس میں وہ اپنی رائے نہیں لگایا کرتے تھے، اپنی مرضی نہیں چلایا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی جانتے ہیں، وہ ہم نہیں جانتے۔ نبی کو معراج عطا ہوئی، صحابہ کو کوئی معراج عطا نہیں ہوئی۔ صحابہ کا ایمان نبی پر، اللہ پر بالکل پختہ تھا، مضبوط تھا، ان کے عزائم بلند تھے، اور وجہ صرف ایک ہی تھی کہ جو نبی نے کہہ دیا وہ سچ ہے۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا تاکہ نماز کا تحفہ عطا کرے اور ہم کلامی کا شرف عطا کرے، پورا واقعہ ہونے کے بعد رات میں یہ واقعہ ہوا، دن میں جب آپ نے اس کا تذکرہ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر پہنچی تو فوراً کہا کہ ہاں وہ سچ کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ مذاق اڑا رہے ہیں، اس بات کو ہنسی میں لے رہے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ ان کو جب خبر پہنچی تو کہا کہ وہ بالکل سچ کہتے ہیں، اگر انہوں نے کہا تو بالکل سچ ہے۔ یہی مزاج ہونا چاہیے ہر ایمان والے کا، یہ مزاج صدیقی ہے، یہ مزاج صحابہ ہے کہ نبی نے کہا ہے تو سچ ہے، اس میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ اور مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں بتاؤ کتنی کھڑکی تھی، کتنے دروازے تھے، اس لیے کہ ماننا تو ہے نہیں، کچھ کمیاں نکالو، کچھ نقص نکالو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سامنے سب کر دیا، کھڑکی دروازے سب سامنے کر دیا۔ بہرحال انسان کے اندر اگر ماننے کی صفت ہے تو یہ پیچھے نہیں رہے گا، یہ ترقی کرے گا، اور اگر ماننے کی صفت نہیں ہے تو چاہے کتنا ذہین ہو، چاہے کتنا عقل مند ہو، ایک دن ٹھوکریں کھائے گا تو گرے گا، پیر پھسلے گا، گرے گا، ترقیوں سے رک جائے گا۔ رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں، نا اتفاقی کیوں پیدا ہوتی ہے، برائی کیوں پیدا ہوتی ہے، دلوں میں خلش کیوں پیدا ہوتی ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ ماننے کی صفت نہیں۔ اگر ماننے کی صفت ہو تو پھر انسان کیا رویہ اختیار کرے گا کہ چلو یہ نہیں مان رہا ہے میں مان جاتا ہوں، یہ نہیں سن رہا ہے چلو میں سن لیتا ہوں، یہ نہیں کر رہا ہے چلو میں کر لیتا ہوں۔ تو پھر جو اکڑ باز ہے وہ بھی جھک جاتا ہے، اس کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے کہ دیکھو یار کتنا اچھا انسان ہے۔ تو ماننے کی صفت یہ صحابہ کرام کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ صحابہ کرام جو اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچے، اس کی واحد وجہ یا یوں کہیے کہ اس کی پہلی اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ مانتے تھے، اللہ پر اور اس کے رسول پر سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ جو مانتا ہے وہ قربانیوں میں بھی آگے بڑھتا ہے، جو نہیں مانتا وہ کتراتا ہے۔ اس لیے ماننے کی صفت یہ بڑی عظیم صفت ہے۔
اور ماننے کا نام ہی ایمان ہے کہ اللہ نے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان کو ماننا اور عمل کرنا، نبی نے جو بتا دیا ہے ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، ماننے کا نام ہی ایمان ہے۔ جب انسان ماننے والا ہوتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو پھر اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراف کیا اور یہ ان کی اعلیٰ صفت تھی، فوراً کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے لیے استغفار کر دیجئے، یہ کہہ دیا۔ یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول کا طرز عمل ہے۔ واقعے میں کیا سنا ہم نے اسی کو بتا رہے ہیں کہ یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول کا طرز عمل ہے کہ بوریے پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں تھی، نشانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں، گھر کے ساز و سامان کا حال بھی آپ نے سن لیا، اور اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی۔ کہا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ روم اور فارس کے بے دین لوگ تو عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے، کیسر و کسرا باغوں میں زندگی گزارنا ہے، نہریں ان کے گھروں کے سامنے ہیں، بڑے عیش و عشرت کے سامان ان کے پاس ہیں، اتنی راحت کی زندگی گزارنا ہے، اور آپ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں اور ہم آپ کی امت میں ہیں اور اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، پھر بھی اتنی تنگ دستی میں؟ آپ اللہ کے لاڈلے رسول ہیں، پھر بھی اتنی تنگ دستی میں؟ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وسعت عطا کرے۔ تو آپ نے تنبیہ فرمائی اور ناگواری کا اظہار فرمایا، تکیہ لگا کر لیٹے ہوئے تھے، اتنا آپ کو ناگوار گزرا کہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور کا بسترا کیا تھا؟ تو فرمایا ایک چمڑے کا بسترا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور کا بسترا کیسا تھا؟ فرمایا ایک ٹاٹ کا تھا جس کو دوہرا کر کے حضور کے نیچے بچھا دیا کرتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اس کو چوہرا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے گا، چنانچہ ہم نے اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا۔ حضور نے صبح کو فرمایا رات کو کیا بچھا دیا تھا؟ ہم نے عرض کر دیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو ہم نے چوہرا کر کر بچھا دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسا کہ پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں روکتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنے نرم اور روئی کے گدوں پر بھی نظر ڈال لیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایسے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو، آپ کی زندگی کو دیکھنا چاہیے، اور جس طرح ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، جس طرح ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اسی طرح ہمارے ہر گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم ہونا چاہیے۔ اللہ معاف کرے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو وہ درجہ نہیں دیا جو دینا چاہیے۔ آج ہمارے بچوں کو نہیں، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو نبی کی زندگی پتہ نہیں۔ بچوں کو تو چھوڑیے آپ، جوانوں کو اور بزرگوں کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کی زندگی تھی کیا۔
آج ہم اس مرحلے سے گزر رہے ہیں. اس دور میں اگر نظر اٹھا کر آپ دیکھیں کہ نبی کی زندگی کتنی بیان ہو رہی ہے تو سال میں ایک مرتبہ بس اس دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف سال میں ایک مرتبہ بیان ہو جاتی ہے ربیع الاول کے موقع پر. جو بچے کچے لوگ ہوتے ہیں وہ رجب کے مہینے میں بیان کر دیتے ہیں معراج کا واقعہ بس، اور نبی کی پوری زندگی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. میری مراد عام لوگوں سے ہے کہ عام لوگوں کو نبی کی زندگی پتہ ہی نہیں ہے، اور جو بیان کرنے والے ہیں وہ صرف سال میں ایک مرتبہ ربیع الاول کے موقع پر نبی کی زندگی بیان کر دیتے ہیں، اور اس میں بھی ادھر ادھر کے واقعے شامل کر لیتے ہیں. یا رجب کے مہینے میں معراج کا واقعہ سناتے ہوئے کچھ زندگی بیان کر دیتے ہیں. سننے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس نبی کی زندگی اتنی ہی تھی. ربیع الاول میں نبی کی پیدائش کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے کہ کس طرح نبی کی ولادت ہوئی. نبی کی ولادت ہوئی تو کیا کیا جو ہے علامتیں ظاہر ہوئی، دنیا میں کیسی کیفیت طاری ہوئی ان کو ذکر کر دیا جاتا ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیمار اٹھنی میں جان پڑ گئی، وہ تیز دوڑنے لگی، بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا. ان سب کو بیان کر دیا جاتا ہے بس، اور باقی پوری زندگی چھوڑ دی جاتی ہے. جو بچے کچے لوگ ہیں رجب کے مہینے میں وہ معراج کا واقعہ ذکر کر دیتے ہیں کہ نبی کو طائف میں تکلیفیں دی گئیں، پتھر برسائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے پاس بلا لیا اور نماز کا تحفہ عنایت فرمایا. بس یہ زندگی ہم بیان کر دیتے ہیں اور پوری زندگی نبی کی چھوڑ دیتے ہیں. مجھے بتائیے کہ نبی کی زندگی کس لائن میں نمایاں نہیں تھی؟ سیاست کا اگر پہلو ہو تو نبی سے اچھی سیاست کون کر سکتا ہے؟ لیکن آج مسلمان سیاست کو آر سمجھتے ہیں اور سیاست کسے کہتے ہیں، سیاست کس طرح کرنا چاہیے، یہ نبی کی زندگی کے علاوہ کسی اور کی زندگی میں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اسی طرح ایک قائد کو، ایک لیڈر کو، ایک رہنما کو کس طرح ہونا چاہیے، یہ نبی کی زندگی سے اچھا سبق کسی اور کی زندگی میں مل ہی نہیں سکتا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ مدراس کے اندر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو ایک اچھا شوہر بننا تو محمد الرسول اللہ کی زندگی پڑھو کہ ان سے اچھا شوہر کوئی نہیں تھا، کہ ان سے اچھا شوہر کوئی نہیں تھا. اگر آپ چاہتے ہو ایک اچھا باپ بننا تو فاطمہ کے ابا کی زندگی پڑھو کہ ان سے اچھا ابا کوئی نہیں تھا. اگر تم چاہتے ہو ایک اچھا بیٹا بننا تو آمینہ کے لال کی زندگی پڑھو کہ اس سے اچھا بیٹا کسی کا نہیں تھا. اگر تم چاہتے ہو ایک اچھا تاجر بننا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو کہ ان سے اچھا تاجر کوئی نہیں. ایسی کون سی لائن ہے جس میں ہمارے نبی کی زندگی ہماری رہنمائی نہ کرتی؟ بکریاں آپ نے چرائیں، تجارت آپ نے کی، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک آپ نے کیا، آپ نے قرض ادھار لیا بھی اور دیا بھی، آپ نے چیزوں کو گروے رکھا بھی، اور اسی طرح مہمانوں کی خاطرداری کس طرح کرتے ہیں یہ بھی نبی نے کر کے دکھایا. اپنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ بھی نبی نے کر کے دکھایا. غیروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ بھی نبی نے کر کے دکھایا. ایک انگریز مسلمان ہوا تھا تو مسلمانوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم مسلمان بنو؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں
اسلام کی طرف لے کر آئیے۔ اس انگریز نے انٹرویو دیا اور اپنی داستان سنائی کہ میں اسٹڈی کر رہا تھا اور دوران اسٹڈی، دوران مطالعہ ایک حدیث میرے سامنے آئی۔ اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ ایک شخص کسی دور دراز علاقے سے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے درخواست کی، یا رسول اللہ، میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں، کاش کہ مجھے میرا بچہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا بچہ پاس والے فلاں میدان میں کھیل رہا ہے۔ وہ شخص اٹھا اور دوڑ لگائی، کہا ادھر آؤ، رکو۔ آپ نے روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے بچے کے پاس، کہ اپنے بچے کو اٹھاؤں گا، گود میں لوں گا، اس کو چوموں گا، اس سے پیار کروں گا، لاڑ کروں گا، اپنی محبت کا اظہار کروں گا۔ پوچھا کتنے دن ہوئے تمہیں تمہارا لڑکا تم سے بچھڑا ہے؟ اس بات کو کتنے دن ہوئے تمہیں اپنے لڑکے سے بچھڑے ہوئے؟ کتنے دن ہوئے؟ اس شخص نے کہا 3 دن۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اپنے بچے سے بچھڑے ہوئے صرف 3 دن ہوئے ہیں، جس میدان میں وہ بچہ کھیل رہا ہے اس میدان میں یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں گے، جن کو کئی دن ہو گئے ہیں اپنے ابا امی سے بچھڑے ہوئے۔ تم جاؤ گے اور اپنے بچے سے پیار کرو گے، اس کو گود میں اٹھاؤ گے، تو دوسرے یتیم بچے وہ اپنے آپ کو تنگی میں محسوس کریں گے، وہ رنج کریں گے، غم کریں گے، اور یہ آرزو اور تمنا کریں گے کاش کہ ہمارا بھی ابا ہوتا جو ہمیں اس طرح پیار کرتا۔ انگریز کہتا ہے کہ نبی کی تعلیم اتنی پیاری تعلیم، میں نے کہا اس سے اچھا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا، کہ نبی کا فرمان ہے کہ یتیموں کے سامنے اپنے بچوں سے لاڑ مت کرو، اپنے بچوں سے پیار مت کرو، غریبوں کے سامنے نہ کھاؤ، غریبوں کی بستی میں رہتے ہو غریبوں کی طرح رہو، اس طرح مت رہو کہ غریب اپنے آپ کو کمتر سمجھے، کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار مت کرو، کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے لاڑ مت کرو، اور کسی تندرست کے سامنے اپنی بڑائی کا مظاہرہ نہ کرو۔ یہ نبی کی زندگی ہے۔ وہ انگریز کہتا ہے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ بھائیوں، انگریز ایک حدیث سن کر، ایک حدیث پڑھ کر مسلمان ہو سکتا ہے، اور ہم خاندانی مسلمان ہونے کے باوجود ایک حدیث نہیں سینکڑوں حدیثیں سن کر بھی عمل نہیں کرنا۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے ہمیں ہر وقت ہر لمحے آزمائشوں سے پناہ مانگنا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے، اور جو گناہ، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہر انسان سے ہوتی ہیں، اس پہ نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ بندے تیرے ہی ہیں، تو معاف کر دے گا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اور تجھ سے کوئی پوچھنے نہیں آئے گا کہ کیوں معاف کیا، لیکن ہماری بگڑی بن جائے گی، اور اگر تو سزا دے تو ہم تیرے بندے ہیں، تجھے اختیار ہے، لیکن معاف کر دے تو یہ تیری عظمت شان ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج دنیا ہے، اس دنیا میں موقع اللہ نے دیا ہے، مرنے کے بعد یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے والا بنائے، صحابہ والے مزاج، صحابہ والے جذبے عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.